بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد 222 کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے معجزہ، کرامت اور استدراج میں فرق ذکر کیا تھا، آج سابقہ انبیاء علیہم السلام کے کچھ معجزات کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور احقاق حق کے لیے ہوتا ہے، ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو مافوق العقل ہوتا ہے، جو خلاف عادت ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے کہ اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی آتے ہی بچہ جن دے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور اس نے آ کر بچہ جن دیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آزمائش تھی قوم کے لیے۔ پھر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، جیسا کہ سورہ شمس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اہم ترین معجزات ہیں، اور ان میں سے جو اہم ترین معجزے تھے وہ دو تھے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں دباؤ، باہر نکالو۔ ایسا ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ دباتے واپس نکالتے تو اس سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور ایسی روشنی تھی کہ اس روشنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا اہم ترین معجزہ جو عصا کی صورت میں تھا، اللہ رب العزت نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، اور اس کے بعد اس کے فوائد گنوانے شروع کر دیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو، انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑو اسے اور گھبراؤ مت۔ دوبارہ پکڑا، وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے پاس جب گئے تو انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا، انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس پکڑا تو کہنے لگا اچھا یہ جادوگر ہے، لہٰذا جادو سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جادوگروں کو بلایا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، دن مقرر ہو گیا، اور میدان میں وہ جادوگر فرعون کی طرف سے نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر میدان میں آئے اور اللہ رب العزت کے حکم سے عصا کو پھینکا تو اللہ رب العزت نے اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھی، رسیاں پھینکی تھی، وہ سانپ بن گئے تھے۔ اس اژدہا نے ان لاٹھیوں کے بنے ہوئے، رسیوں کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد یہ عصا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کئی مقامات پر کام آیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے پانی کے اوپر مارا تو پانی رک گیا اور 12 رستے بن گئے، اور قوم ساری کی ساری گزر گئی۔ فرعون کا لشکر وہاں غرق ہو گیا۔ پھر آگے میدان تیہ کے اندر جب پہنچے تو پانی کی ضرورت پڑی، پتھر پڑا تھا، فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ اس پتھر پر اس عصا کو مارو۔ مارا اللہ رب العزت نے، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری فرما دیے۔ ہر ایک قبیلے کا الگ الگ چشمہ تھا، اس سے اپنا پانی وہ لیتے تھے۔ اس کے بعد اگلا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کپڑے بھی ایسے ہی پیدائشی طور پر ملتے، جیسے وہ بڑے ہوتے تو کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کپڑوں کے اوپر میل وغیرہ بھی نہیں آتی تھی۔ اور ایک اور معجزہ یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں من اور سلوہ ملتا رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی اگر بات کی جائے تو ان میں سے اہم ترین معجزے تھے، وہ زمانہ چونکہ طب کا تھا اور بہت زیادہ شور تھا اور طب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ طب میں ان کا مقابلہ نہیں تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ کوئی بھی مادرزاد پیدائشی نابینا سامنے لایا جاتا تھا تو آپ علیہ السلام یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت آنکھوں کو بینائی دے دیتے تھے۔ اور اسی طرح کوڑھی ابرص کا جو بیمار تھا چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ رب العزت اسے بھی شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو عطا فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ تھا کہ مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے لگ جاتا تھا۔ ناظرین محترم، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل اسلام زندہ آباد 222 کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔